لائق صد احترام میرے محترم و مکرم بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج 13 رجب گزرا ہے، جو کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی یوم ولادت کے متعلق 4 اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول 13 رجب ہے، تو 14ویں شب ہے۔ تو آغاز ہم ان کے ذکر مبارک سے اس لیے بھی کریں گے کہ ذکر علی عبادت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر عبادت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد 15ویں شب کل آئے گی، کل 14 کا دن ہوگا اور 15ویں شب ہوگی، اور یہ یوم وصال ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ پھر 22 رجب ہے، تو 22 رجب کو کاتب وحی امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وصال ہے۔ اور آج 5 فروری ہے، تو یہ یوم کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تو مختصر سے وقت میں کہ 9 بجے ہم نے دعا کا وقت لکھا ہوا ہے، 9 بجے دعا کریں گے۔ آیت مبارکہ سے ابتدا کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک آیت کو سمجھ کر پڑھ لیں تو کتنے نوافل کا ثواب ملتا ہے؟ 100 نوافل کا ثواب۔ تو پہلی آیت ہے سورۃ الفتح کی آخری آیت، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے اور سجدہ کرتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے اوصاف ہیں، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خاص طور پہ حضور کے 4 یاروں کا ذکر ہے اس میں۔ والذین معہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، کہ جس شان سے حضور کے وہ ساتھ ہوئے کسی اور کو وہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ بچپن، لڑکپن، جوانی، سفر، حضر، جنگ، امن، مکہ مدینہ، غار مزار میں حضور کے ساتھ رہے۔ اچھا، کافروں پر سب سخت ہے، لیکن جس شان سے حضرت عمر فاروق اعظم سخت ہوئے، ان کا دبدبہ روب تھا کافروں پر کہ ان کا نام سن کر کانپتے تھے، یہ شرف آپ کا ہے۔ سارے ہی رحم دل ہیں، لیکن اپنی ذات کی بھی پرواہ نہ کرنا، مسلمانوں کو متحد رکھنے کے لیے اور لڑائی سے بچانے کے لیے اپنی ذات کی قربانی دے دینا، یہ وصف حضرت عثمان کا ہے، آپس میں رحم دل۔ اور تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے سجدہ کرتے، سبھی رکوع سجدہ کرنے والے تھے، لیکن جس شان سے حضرت علی المرتضیٰ نے نمازیں پڑھی ہیں، یہ انہی کا اعزاز ہے کہ صفین کی جنگ میں ان کی ٹانگ میں تیر پیوست ہوا، نکالتے تھے تو سخت درد ہوتی تھی۔ تو نماز کا وقت ہوا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کر لیا تھا کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم ان کی ران سے وہ تیر نکال دیں گے، جس کا نکالنا مشکل اس لیے ہے کہ نکالتے ہوئے بڑی سخت پین ہوتی تھی۔ تو سبحان اللہ، پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ آج کسی کو زکام ہو جائے تو نماز چھوڑ دیتا ہے۔ تو ان کی ران میں تیر پیوست ہے، انہوں نے عذر نہیں کیا کہ میں تو اتنی سخت تکلیف ہوں، میں کیسے نماز پڑھوں، مگر نہیں نماز، کیونکہ ان کی نماز کی شان تو وہ ہے جن کے لیے سورج بھی دوبارہ پلٹ آیا کہ ان کی نماز قضا نہ ہو۔ تو مولا علی المرتضیٰ کی سیرت کا پہلا سبق ہے نماز، ٹھیک ہے نا۔ تو آج کل کے جو معذرت کے ساتھ لوگ ہیں، حضرت علی کے نعرے تو ماریں گے، لیکن نماز جس سے ان کو اتنی محبت ہے اس طرف توجہ نہیں کریں گے۔ تو سچی محبت یہ ہے کہ ان کی سیرت پر چلے۔ ڈوبا سورج ان کی نماز کے لیے پلٹا تھا کہ ان کی قضا نہ ہو نماز، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی۔ اب جب وہ نماز پڑھنے لگے تو وہ تیر نکال دیا گیا، آپ نماز پڑھتے رہے، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے حیرت سے دیکھ کر کہا کہ وہ تیر کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ہم نے وہ تیر نکال دیا۔ فرمایا الحمدللہ، مجھے خبر ہی نہیں۔ جی، آج کل کا مسلمان نماز پڑھتے سارا حساب کتاب کر لیتا ہے نماز پڑھتے پڑھتے۔ ہاں جی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ جناب حضرت صاحب، میں نے اپنا ایک خزانہ، اس لوگ دفن کر دیتے تھے زمین میں حفاظت کے لیے، لاکر وغیرہ اس وقت کم ہی ہوتے تھے، تو آج کل بھی کئی لوگ زمین میں دفن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کہتے میں نے دفن کیا تو وہ میں بھول گیا ان کی جگہ کون سی تھی۔ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے دعا کرنا تو اللہ تعالیٰ کرے گا کہ وہ مل جائیں گے۔ تو وہ جناب اس نے 2 رکعت نفل پڑھے
تو ابھی مکمل نہیں کیے تھے، اسے یاد آ گیا کہ میں نے فلاں جگہ دفن کیا تھا، نماز توڑ دی اور جا کر وہ خزانہ نکالا اور امام صاحب سے آ کر کہنے لگا کہ جناب آپ نے تو بڑا تیر بہدف نسخہ بتایا کہ میں نے ابھی نماز بھی مکمل نہیں کی، مجھے یاد آ گیا خزانہ کہاں رکھا ہے۔ فرمایا نماز مکمل کی یا توڑ دی؟ کہا جی مجھے اتنی خوشی نماز ہی توڑ دی میں نے۔ فرمایا شکرانے میں ہی مکمل کر لیتا، شکرانے میں ہی نماز مکمل کر لیتا۔ یعنی شیطان کو یہ بات پسند نہ آئی کہ 2 رکعت نماز نفل ہی پڑھو، اس نے یاد کرا دیا کہ خزانہ کہاں رکھا ہوا ہے۔ ہاں جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ اس طرح سے ڈوب کے نماز پڑھتے تھے۔ اب دوسری آیت سنو، سورۃ المومنون کی پہلی 2 آیتیں ہیں اور 18ویں پارے کی بھی پہلی 2 آیتیں ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تحقیق فلاح پاگے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یہ وصف ہے تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے سجدہ کرتے، اور مسجد میں وہ دل ایسے لگاتے تھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ آپشن دیا جائے کہ علی مسجد رکھنی ہے یا جنت لینی ہے تو میں مسجد کہہ دوں گا۔ کہا جی وہ کیوں؟ فرمایا جنت میں میری خوشی ہے اور مسجد میں رب کی خوشی ہے، تو میں رب کی خوشی کو اختیار کرتا ہوں۔ یہ مسجد سے ان کا پیار تھا، مسجد سے ان کی محبت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہمیں بھی مسجد سے محبت ہو جائے اور مسجد میں ہمارا دل لگ جائے۔ وگرنہ کیا ہوتا ہے کہ مسجد ایک تو آتے نہیں، آ گئے تو بھاگنے کو جی چاہتا ہے، تو جب دل لگ جائے گا تو پھر یہاں سے جانے کو جی، وہ کیفیت بن جائے گی۔ جو کوئی بندہ آتا ہے نا مہمان، تو کسی کو بندہ دروازے سے رخصت کر دیتا ہے، کسی کو بٹھاتا ہے ڈرائنگ روم میں اور کچھ دیر بعد رخصت کر دیتا ہے، اور کوئی وہ ہوتا ہے کہ جانا چاہتا ہے تو بندہ کہتا ہے نہیں جانے کی جلدی کیا بھی بیٹھو۔ تو جو خوش نصیب مسجد میں دل لگاتے ہیں ان کی یہی کیفیت ہے کہ وہ جانا بھی چاہیں تو رب کی طرف سے حکم ہوتا نہیں ابھی جانے کی جلدی کیا ہے، میرے گھر میں بیٹھو ذرا۔ کتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جن کا دل مسجد میں یوں لگ جائے جیسے مچھلی پانی میں خوشحال ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو حضرات محترم، میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کر رہا ہوں جن کی محبت کو حضور نے اپنی محبت قرار دیا اور فرمایا کہ ان کی محبت میری محبت ہے، ان سے دشمنی میری دشمنی ہے، اور یہاں تک اپنے اتفاق اور اتحاد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لحموں کا لحمی جسم کا جسمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے اور تیرا جسم۔ اچھا یہ محاورہ ہے، یہ کیا ہے بولیے؟ محاورے کا لفظی مطلب نہیں ہوتا، اس سے مراد ہے تیرا دوست میرا دوست ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے، یہ مراد ہے۔ اگر جیسا کہ روافظ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ علی کا جسم حضور کا جسم ہے، اگر حضور کا جسم حضرت علی کا جسم قرار پا جائے تو پھر حضور کی بیٹی سے ان کا نکاح کیسے جائز ہوگا؟ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب تصفیہ مابین سنی و شیعہ میں لکھا ہے کہ اگر آپ یہ تشریح کریں اس حدیث کی تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح ہی حضور سے جائز نہیں کرا پاتا، حضرت علی سے جائز کرا نہیں پاتا۔ لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی کا اگر لفظی ترجمہ کریں یہ محاورہ ہے۔ محاورہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس طرح میری اور تمہاری محبت ہے کہ تمہارا دوست میرا دوست ہے، تمہارا دشمن میرا دشمن ہے۔ تو تاجدار گولڑا کا ایک مجھے شعر یاد آ گیا ہے، کیا خوب انہوں نے کہا ہے، کہتے ہیں مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی۔ مہر کا ایک مطلب محبت بھی ہوتا ہے، ایک مطلب ہوتا ہے نا سورج، اور ایک مطلب کیا ہے محبت۔ تو مہر علی کا مطلب ہے علی کی محبت۔ تو یہاں پہ وہ اپنا نام نہیں لے رہے بلکہ وہ اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی کوئی فرق نہیں مابین پیا، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی کوئی فرق نہیں مابین پیا، مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی،
لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی کوئی فرق نہیں مابین پیا